بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن کلامہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ سورہ جسے ہم سورہ الحمد بھی کہتے ہیں، اسے سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، اور اسی سورہ کو سبع من المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ بڑی تاکید ہے اس سورہ کی اور بڑی اہمیت ہے۔ اتنی زیادہ اس کی ورث ہے قرآن مجید میں کہ خود قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور سبع من المثانی کو نازل کیا، یعنی کہ یہ 7 سورہ والا 7 آیت والا سورہ جو 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، اسے کہتے ہیں سبع من المثانی۔ خدا کہہ رہے ہیں کہ قرآن نازل کیا، تو یہ سورہ قرآن ہے نا، تو تذکرہ ہو گیا، لیکن پھر خداوند متعال اس کا خصوصی تذکرہ کرتا ہے کہ ہم نے قرآن تو نازل کیا ہی، لیکن قرآن کے اندر یہ سبع من المثانی بھی نازل کیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل یہ سورہ ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کا شوق رکھتے ہیں اور پروردگار عالم ہر مسلمان کو قرآن مجید کا مطالعہ اور سمجھنے کا شوق عطا فرمائے، تو آپ غور کریں، قرآن مجید 30 پاروں پر مشتمل ہے۔ تو اگر کوئی سوال کرے ہم سے کہ سورہ الحمد کس پارے میں ہے، تو ہم پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ پہلے پارے کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ تو کیا یہ سورہ الحمد جو ہے وہ قرآن مجید سے باہر ہے؟ باہر تو نہیں ہے تو قرآن مجید میں ہے، پھر کیا حیثیت ہے؟ تو علماء جواب دیتے ہیں کہ حقیقت میں یہ سورہ الحمد قرآن مجید کا دیباچہ ہے، پریفکس ہے، مقدمہ ہے، اور مقدمہ کتاب قرآن خداوند متعال نے اس کو بطور مقدمہ رکھا ہے، اور بعد کے مسلمانوں نے قرآن مجید کی جب تقسیمات کی تو 30 پارے کر دیے، لیکن اس کو الگ سے منشن کیا اور بالکل سیپریٹ یہ سورہ ہے۔ اور پھر روایت اس کی سپورٹ میں آئی کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں موجود ہے۔ مقدمہ حقیقت میں کتاب کی تالیف کا مقصد کو بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ روایت یہاں تک بیان کر دوں تو بری بات ہے۔ جب روایت ہے تو پوری بیان ہونی چاہیے، ہے نا۔ روایت کیا ہے؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو قرآن مجید میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ سب کے سب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ کے اندر ہے وہ سب کے سب بسم اللہ کی با میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ کی با میں ہے وہ بسم اللہ کے نقطے میں ہے۔ وَأَنَا نُقْطَةٌ تَحْتَ الْبَاءِ، اور میں علی ابن ابی طالب وہ با کا نقطہ ہوں کہ پورا قرآن کو جس مجھے ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے تو نہیں مانتے ہم امام مبین، امام مبین حامل قرآن ہے، اور پروردگار عالم نے قرآن کے ساتھ امیر المومنین کو وہ ولایت اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جو ہر آدمی کو نصیب نہیں ہے۔ اب اگر یہاں تک بات ہماری ہو کہ سورہ الحمد 7 آیتوں کا سورہ ہے، 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، 1 مرتبہ مکہ میں نازل ہوا ہے، 1 مرتبہ مدینہ میں نازل ہوا، یہ سورہ قرآن مجید کا مقدمہ ہے، دیباچہ ہے، پریفکس ہے۔ لیکن اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ تو آپ ذرا غور کیجیے اس کے اندر کہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، پہلی آیت ہے قرآن مجید میں آغاز کے لیے 4 آیتیں ہیں، 4 طریقوں سے آغاز کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید نے استعمال کیا ہے۔ ایک تو یہ بسم اللہ ہے جو قرآن مجید کے 113 سوروں کے آغاز میں آیا ہے، ہر سورے کے شروع میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہر سورے کے آغاز میں یہ بسم اللہ موجود ہے، لیکن سورہ توبہ کے آغاز میں اس کو نہیں رکھا گیا۔ یہ ایک پیٹرن ہے، تو پڑھے تھے قرآن مجید کا جز بھی ہے اور آیت بھی، لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں بسم اللہ موجود ہے۔ حضرت سلیمان کا حدود غائب ہو گیا تو نظر اٹھائی، حکومت بڑی مضبوط ہے، پاورفل ہے، دیکھا حدود غائب ہے، تو حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ حدود بغیر بتایا گیا ہے، یہ واپس آتا ہے، اگر اس سے صحیح ریزننگ نہیں کی تو میں اس کو عذاب دوں گا۔ حدود آیا، کہا کہ حدود میں اڑ رہا تھا تو میں نے ایک آبادی دیکھی، بڑی تہذیب دیکھی، وہاں پہ لوگ بڑے ترقی یافتہ ہیں اور وہاں پر خدا کی پرستش نہیں کی جاتی ہے۔ وہ شہر سبا ہے، وہاں کی ملکہ بلقیس ہے۔ اچھا، تو حضرت سلیمان نے حدود کی سزا تو معاف کر دی، لیکن بلقیس کے نام پر خط لکھا۔ خط کیا لکھا؟ جب خط بلقیس کے ہاتھ میں آیا تو بلقیس نے قرآن مجید میں کوٹ کیا، کہا کہ یا ایھا الملاؤ انی القی الی کتاب کریم، اے میرے درباریوں، میرے پاس ایک کتاب کریم آیا ہے، ایک کریم نامہ آیا ہے، کریم خط آیا ہے۔ کریم نے بھیجا ہے تو کریم ہی ہوگا، نبی اللہ نے بھیجا ہے، کرم کے ساتھ بھیجا ہے، تو پھر وہ کہہ رہی ہے کہ انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس بڑا کریم نامہ آیا ہے، بڑا کریم خط آیا ہے۔ کیا ہے خط میں؟ تو حضرت بلقیس نے وہ خط پڑھنا شروع کیا کہ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان، یہ حضرت سلیمان کی طرف سے آیا ہے، انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہ خط پڑھ رہی ہیں۔ خط کس نے لکھا؟ نبی نے لکھا۔ کس کو لکھا؟ مشرکہ کو، بلقیس کو لکھا۔ کیوں لکھا؟ کیا لکھا؟ مسلمان ہو کے میرے پاس آ جاؤ۔ ایک نبی اسلام کی دعوت دے رہا ہے، ایک مشرکہ کو خط لکھ رہا ہے اور خط میں لکھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہے نا؟ غور طلب بات ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ابھی تک کے جو بسم اللہ تھے وہ بسم اللہ اور یہ بسم اللہ ڈفرینٹ ہو گیا۔ یہ کتابت کے موقع پر ایک نبی نے بسم اللہ کو لکھا ہے۔ یہ ہو گئے 2 طریقے۔ ایک اور طریقہ ہے قرآن مجید میں بسم اللہ کا، جب حضرت ختمی مرتبت پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس میں کہا گیا نبی سے، کیا کہا گیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ، قرأت کر اس رب کے نام سے جس نے تجھے خلق کیا۔ یہ بھی ایک بسم اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ کے نام سے پڑھ۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ قرأت کا معاملہ ہے، جب نبی کو قرأت کا حکم دیا جا رہا ہے تو پھر آ رہا ہے اقرا بسم ربک الذی۔ ایک اور چوتھا بسم اللہ بھی ہے قرآن مجید میں، تاکہ یہ معنی بسم اللہ کا آپ تک پہنچ جائے۔ حضرت نوح نے کشتی بنائی، کشتی میں لوگوں کو سوار کیا اور کشتی کو حکم دیا چلو، تو کہا کہ بسم اللہ مجریہا مرساہا، اللہ کے نام سے جو اس کو چلانے والا ہے، جو اس کو بہانے والا ہے۔ اب ایک نبی اللہ اپنی کشتی چلا رہے تو بسم اللہ، حضرت نبی ختمی مرتبہ سے پہلی وحی آ رہی ہے تو بسم اللہ، حضرت سلیمان خط لکھ رہے ہیں تو بسم اللہ، اور قرآن مجید کے 113 سوروں کے آغاز میں بسم اللہ۔ یہ بڑی عجیب تعبیرات ہے، چاہے تمہیں کوئی عمل کرنا ہو تو بسم اللہ ہونا چاہیے، چاہے تمہیں قرأت کرنی ہو تو بسم اللہ ہونا چاہیے، چاہے تمہیں کوئی خط لکھنا ہو، کوئی کتابت کرنی ہو تو بسم اللہ ہونا چاہیے، اور تو اور تمہیں قرآن مجید جیسی مقدس کتاب پڑھنی ہے، وہ ہر آیت مقدس ہے لیکن اس کے شروع میں بھی بسم اللہ ہونا چاہیے، اور پروردگار عالم نے قرآن مجید کے ہر سورے کے آغاز میں بسم اللہ کو جز قرار دے دیا۔ اب اگر بسم اللہ کو اس اینگل سے، زاویے سے دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ روایت میں جو کہا گیا کہ کل امر ذی بال لم یبتدا بسم اللہ فہو ابتر، کہ ہر وہ نیکی کا کام، ہر وہ خوبی کا کام کہ جس کا آغاز بسم اللہ سے نہ ہو وہ ادھورا رہ جاتا ہے، وہ تو مریدہ رہ جاتا ہے، منزل کو نہیں پہنچتا۔ کسی نے بچے نے سوال کر دیا، مولانا یہ تو بتائیے، ٹھیک ہے اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، تو برے کام سے پہلے پڑھیں کہ نہیں پڑھیں؟ اچھے کام سے پہلے کسی کی تعریف کرنی ہو تو بسم اللہ پڑھ دو بھیا،
کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ پڑھ دو، دفتر کے لیے جا رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ دو، کچھ لکھنا چاہ رہے ہو تو بسم اللہ پڑھ دو، ہے نا. اور اپنی دکان کا آغاز، دکان کھولی ہے، شٹر آف کیا آپ نے تو بسم اللہ پڑھ دو. آپ روزگار پہ گئے، جاب کو گئے، اپنے کمپیوٹر کھولا ہے، اپنی کتاب کھولی تو بسم اللہ کر دو. بہت اچھا سمجھ میں آتا ہے کہ اچھے کام سے پہلے بسم اللہ ہوگا تو مکمل ہو جائے گا. اب سوال تو ہے نا کہ اگر برا کام ہو تو کیا بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ کیا جواب ہوگا؟ نہیں پڑھیں. اسلام یہ نہیں کہتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ برا کام نہ کریں. یہ سوال ہی غلط ہے. اسلام برے کام کو سپورٹ ہی نہیں کرتا. لہٰذا یہ جملہ آپ کو ملے گا کہ ہر کام سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنا چاہیے. ہر کام سے مراد ہے نیکی کا کام. ایسا نہیں کہ رشوت دے رہے ہو، انڈر دا ٹیبل تو کہو بسم اللہ. نہیں، یہاں پہ بسم اللہ نہیں چلے گا. یہ غلط جگہ ہے، صحیح جگہ نہیں. کام بھی نہیں کرنا ہے اور اس سے پہلے بسم اللہ بھی نہیں پڑھنا ہے. یہ جمے گا نہیں. لیکن بسم اللہ کے بارے میں پروردگار عالم نے، حضرت ختم مرتبت نے روایت میں یہ جملہ کہہ دیا کہ بسم اللہ تمہارے کاموں کا انشورنس ہے نا، کہ تمہارا نیکی کا کام پائے تکمیل پر پہنچے گا. کس چیز کی وجہ سے؟ بسم اللہ کی وجہ سے. یہ جملہ بھی صحیح حق ادا نہیں ہوا بسم اللہ کا. کیوں؟ کیونکہ انشورنس تو ہم کرتے ہی ہیں جی. موبائل کی انشورنس کر لی تو کیا فائدہ ہوگا؟ چور چوری کر کے لے گیا تو کمپنسیشن مل جائے گا. موبائل بائک آپ نے انشورنس کر دی تو چوری ہو گئی تو کمپنسیشن مل جائے گا. وہ بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے نا. یہ پروردگار عالم کے پاس انشورنس ہے. ایسا نہیں ہے کہ تمہارا نیکی کا کام برباد ہو جائے گا تو پروردگار عالم کمپنسیٹ کرے گا. نہیں، اس کے پاس قدرت تامہ ہے. وہ تمہارے کام کو انجام تک پہنچائے گا. وہ تمہارے کام کو انجام تک پہنچائے گا. دنیا کے انشورنس کی طرح سے نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم کا انشورنس یہ سیکیورٹی دیتا ہے کہ تم نیکی کا کام کرنا چاہتے ہو، اچھائی کا کام کرنا چاہتے ہو، خوبی کا کام کرنا چاہتے ہو تو بسم اللہ سے کرو تو وہ کہاں پہنچے گا؟ وہ انجام تک پہنچے گا. اور عجیب بات یہ ہے کہ مومنین، علی کے چاہنے والے، ان کی خاص شان ہے. بھی آپ نے 40 پہ روایت تو سنی ہوگی، ہر سال پڑھی جاتی، بار بار پڑھی جاتی ہے کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں. 5ویں علامت کیا ہے؟ الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ بسم اللہ زور سے پڑھتا ہے نا. مومن کی شان ہے. نہیں، صرف یہ نہیں ہے، مومن کو یا علی مدد کہنا وہ بھی زور سے پڑھتا ہے. آپ نے کبھی کسی کو دیکھا کہ یا علی مدد کہے اور خاموشی سے کہے؟ اب یہ جوڑنے کا مقصد ہے، آپ نقطے پہ انشاءاللہ پہنچ جائیں، سمجھ جائیں گی میری بات کو، کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ جب وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو زور سے پڑھتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ مومن کی علامت یہ بھی ہے کہ جب وہ یا علی کہتا ہے، یا علی مدد کہتا ہے تو زور سے کہتا ہے، چھپ چھپا کے نہیں کہتا. آگے ان دونوں میں کوئی رابطہ ہے، کوئی لنک ہے؟ ابھی تو کہا میں نے لنک. بسم اللہ جب پڑھتے ہیں تو بسم اللہ کی با میں ہمیں علی نظر آتا ہے. اب اگر میں یا علی مدد کہہ لوں یا میں بسم اللہ کہہ لوں، دونوں طرف میرا تصور تو ایک ہی جگہ جاتا ہے. کیونکہ بسم اللہ کی با میں جب مجھے علی ابن ابی طالب نظر آئے تو یا علی میں بھی مجھے علی ابن ابی طالب نظر آئے. یہ بھی میں بلند آواز سے کہتا ہوں، وہ بھی میں بلند آواز سے کہتا ہوں. بات صرف اتنی نہیں ہے، بات اس سے بھی آگے مزید بڑھ جاتی ہے اور اس میں اضافہ ہو. ابو طالب علیہ السلام آباد بلند جلوہ. تو مومن نہ بسم اللہ آہستہ کہتا ہے نہ یا علی مدد آہستہ کہتا ہے، دونوں کو باواز بلند کہتا ہے اور مخالف کو دونوں برا لگتا ہے. آپ کبھی کسی مسجد میں چلے جائیں غلطی سے اور آپ نے اپنے طریقے سے نماز پڑھ لی، انہوں نے آپ کو جانے دے دیا اور آپ نے نماز پڑھ لی بسم اللہ الرحمن الرحیم جسے ہم پڑھتے ہیں، تو آپ کو کوئی نہ کوئی ٹوکے گا ضرور. کیونکہ ہمارے یہاں پر بسم اللہ زور سے پڑھا جاتا ہے، یہ ہماری علامت ہے، اس سے پکڑے جاتے ہیں. تو آپ کو بتایا جا رہا ہے تقیہ کرنا ہو تو اس کو چھپا دینا، مومن کی علامت ہے، اس سے پکڑے جاؤ گے. تمہارے کن چیزوں سے پکڑا جائے گا؟ مومن سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے گا تو پکڑا جائے گا، بسم اللہ زور سے بھی پڑھے گا تو پکڑا جائے گا، ٹھیک ہے، زیارت 40 کرے گا تو پکڑا جائے گا، 51 رکعت نماز پڑھے گا تو پکڑا جائے گا، اور خاک پر سجدہ کرے گا تو پکڑا جائے گا. اگر کبھی تقیہ کا زمانہ ہو تو انہی چیز کو آپ نے کیا کر دینا ہے؟ چھپا دیں، تو آپ میں دوسروں فرق نہیں ملے گا، آپ دوسروں جیسے ہو جائیں گے. تو تقیہ سکھانا بھی اہل بیت ہی نے ہمیں بتایا کہ تقیہ کرنا چاہتے ہو تو تقیہ کیسے کرو. کبھی کوئی منزل ہو تقیہ کی تو اتنے سادے مت بنو. کسی جگہ چلے گئے ہو، کیونکہ آپ خاموں کا بیچارے کو ٹارچر کرتے ہو،
ضرورت نہیں ہے، آپ نے دین کو چھپا کے رکھو، ہمیں کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو تقیے میں آپ رکھیں۔ اب میں عرض کر رہا آپ کی خدمت، بات کہیں اور بڑھتی ہے۔ روایت نے کہا کہ میں نے بھی آپ کی خدمت میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ بسم اللہ کا پڑھنا اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، مستحب عمل ہے، لیکن یہ عام مسلمانوں کے لیے، مومن کے لیے تو واجب ہے، کیونکہ نسبتوں سے کام بدل جاتا ہے۔ لازم ہے کہ مومن بسم اللہ جو پڑھے، کام کو شروع کرے تو بسم اللہ پڑھ کے کرے۔ ایک شخص آیا، ابو خالد کابلی نامی شخص، حضرت امیر کی خدمت میں سلام عرض کیا، امیر کی خدمت میں باریابی حاصل کی۔ امیر نے کہا کہ تشریف رکھیے۔ وہ بیٹھنا چاہا تو جس چیز پر تخت پر بیٹھنا چاہا وہ الٹ گیا تو گر گیا تو زخمی ہو گیا، زخمی ہو تو ماتھا پھٹ گیا، خون رسنے لگا۔ حضرت امیر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، اس کو پکڑا، اپنی مسند پہ بٹھایا، اس کا زخم دھویا، زخم پر انگوٹھا لگایا، دبایا، دعا پڑھی، زخم کا درد جاتا رہا، زخم بہتر ہو گیا۔ لیکن ابو خالد کہتا ہے کہ جب یہ مولا کر رہے تھے نا تو مولا نے ایک جملہ بھی کہا کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جو ہمارے چاہنے والوں کو ان کے گناہوں کی سزا اس دنیا میں دے دیتا ہے۔ ابھی اتنی عزت مل رہی ہے، ہاں جی، اٹھایا ہے، بٹھایا ہے، انگوٹھا دبا رہے ہیں، دھو رہے ہیں، زخم دھل رہا ہے، اور یہ تعریف پروردگار کی ہو رہی ہے کہ تعریف ہے اس خدا کی جو ہمارے چاہنے والوں کو ان کے گناہوں کی سزا اس دنیا میں دیتا ہے۔ ابو خالد نے کہا کہ مولا میں نے کیا گناہ کیا تھا ایسا جس کی یہ سزا ملی ہے؟ کہا کہ جب تم بیٹھے یہاں پر تو بسم اللہ نہیں پڑھا، جب تم نے اس تخت پر بیٹھنا چاہا تو تم نے بسم اللہ نہیں پڑھا۔ اب یہ بتائیے کہ امیر المومنین علیہ السلام اس انداز میں بسم اللہ، ایک بار پھر درود پڑھ دیجیے۔ اس انداز میں کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ علی کے چاہنے والوں کو کوئی نہیں سکھاتا کہ یا علی مدد کہو، سکھاتے ہیں؟ اردو کا محاورہ ہے نا کہ مچھلی کے جائے کو تیرنا کون سکھائے؟ تو علی کے چاہنے والے کو یا علی مدد کہنا کون سکھائے گا؟ وہ جو علی کا چاہنے والا ہے تو یا علی مدد کہنا تو اسے آتا ہی ہے نا۔ اسی طریقے سے علی کے چاہنے والے کو بسم اللہ بھی سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ وہ اس بسم اللہ میں علی ابن ابی طالب کو جب دیکھتا ہے تو اس کا بڑا رتبہ اور بڑا مقام اور جوڑ بن جاتا ہے بسم اللہ سے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بسم اللہ پڑھوں تب بھی علی ہے، یا علی کہوں تب بھی علی ہے، یا علی کہوں تب بھی خدا کی طرف جانا ہے، بسم اللہ کروں جب بھی خدا کی طرف جانا ہے۔ راستہ ایک ہی ہے، الفاظ الگ ہیں۔ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے سارے نام اچھے ہیں، اس کے سارے نام اچھے ہیں، چاہے اسے آپ علی دیکھیں، چاہے آپ بسم اللہ کی نگاہ سے دیکھیں، وہ ہے عظمت والا، وہ ہے پروردگار عالم جس کے نام سے آغاز کر رہے ہیں۔ اب اگر یہ آیت آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم۔ دیکھیے ہم کسی محلے میں آپ رہتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، تو کچھ افراد ہیں جن کو آپ نے بچپن سے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو جب آپ کے ذہن میں اس کا نام آتا ہے، جب نام لیا جاتا ہے تو پورا دماغ میں اس کا خاکہ آ جاتا ہے، یہ فلانی کا بیٹا ہے، فلانی اس کی ماں ہے، یہ ایسا کرتا ہے، اس سال میں پیدا ہوا تھا، فلاں مقام پہ اس کا گھر ہے، یہ آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، یہ فلاں کام کر رہا ہے۔ پوری شخصیت آپ کے دماغ میں آ جاتی ہے۔ کب آتی ہے نام سے شخصیت؟ جب آپ اس کو جانتے ہیں۔ اب اگر کوئی ایسا آدمی جس کو آپ نہیں جانتے ہیں، جیسے میں ہوں، مجھے نہیں جانتے، تو کون ہوں بھائی میں؟ یہ احمد صاحب ہے، تو احمد صاحب کی حقیقت کو تو آپ نہیں جانتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ تو نہیں جانتے ہیں، آپ کو احمد صاحب سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ بھائی احمد صاحب کہہ رہے تھے، کون احمد صاحب؟ وہ مجلسوں پڑھنے آئے تھے۔ اب سلسلہ شروع ہوتا ہے اوصاف کا، جب آپ کسی کو مکمل طور پر نہیں جانتے تو صرف کاموں سے بات کرتے ہیں۔ وہ حسن جو نوحہ خان ہے، وہ حسین جو آئی ٹی انجینئر ہے، وہ جو نظامات کے چوراہے پہ رہتا ہے۔ یہ جو صفات ہوتی ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو حقیقت کو جو مکمل طور پر نہیں جانتے ہیں۔ پروردگار عالم کو ہم کہاں جانتے ہیں؟ ہم پروردگار عالم کو کہاں جانتے ہیں؟ تو کہا گیا اللہ کے نام سے۔ اللہ حقیقت میں اس ذات کا نام ہے۔ نام سے کیا سمجھ میں آیا؟ وہ ذات، وہ اللہ جو رحمان ہے جو رحیم ہے۔ اب اللہ کی
خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، اس کی اوصاف بیان کی، جو رحم کرنے والا ہے۔ عجیب بات ہے، پروردگار عالم کی دو صفات اس آیت میں جو قرآن مجید میں 114 مرتبہ آئی ہے، دو صفات بیان ہوئی ہے، اور دونوں کے دونوں کا تعلق رحم سے ہے۔ رحمان بھی رحم سے نکلا ہے، رحیم بھی رحم سے نکلا ہے۔ تو ہمارے نزدیک رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے بھائی، پروردگار عالم جب رحم کرتا ہے تو رحم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نعمت دیتا ہے۔ میں کمزور تھا، رحم کیا تو پروردگار نے طاقت دے دی، رحم کیا تو والدین جیسی نعمت دے دی، رحم کیا تو آنکھیں دے دی، رحم کیا تو چلنے کی طاقت دے دی، رحم کیا تو بیماریاں دور کر دی، رحم کیا تو پروردگار عالم نے مجھے سماعت دے دی، رحم کیا تو محبت اہل بیت دل میں ڈال دی۔ تو بھائی، محبت اہل بیت نعمت ہے، سوال کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا، تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اب پروردگار جب رحم کرتا ہے تو نعمت دیتا ہے، اور نعمتوں میں پروردگار عالم کا طریقہ یہ ہے کہ بغیر کسی بھید بھاؤ کے سب کو دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ میرا بندہ ہے، میری پارٹی کا ہے، میری پارٹی کا نہیں ہے۔ آنکھیں سب کو دی، رزق سب کو دیا، سماعت سب کو دی، بصارت سب کو دی۔ وہ دل کے جس کے اندر محبت اہل بیت سما سکے سب کو دیا۔ محبت، کمال سے محبت سب کو دی، کمال سے محبت سب کو دی۔ اب جب کمال کے آئینے میں تم اہل بیت کو دیکھتے ہو تو اہل بیت سے محبت ہو جاتی ہے۔ اب جی نا، اب یہی پروردگار عالم رحم کرتا ہے تو نعمتیں دیتا ہے، اور نعمتوں میں بھید بھاؤ نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہی خدا قرآن میں کہتا ہے، ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر کیا تو مزید دیں گے تمہیں۔ یہ جو مزید دیں گے سب کو دے گا۔ بھید بھاؤ شروع کیا، اب بھید بھاؤ کر رہا ہے، ڈفرینس لا رہا ہے۔ پہلی نعمتیں ایسی ہیں ہر ایک کو دے رہا ہے، بن مانگے دے رہا ہے، لیکن دوسری کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو شاکر کو دے گا، جسے شکر کیا اس کو دے گا۔ ان شکر تم لازم، اگر تم نے شکر کیا تو ہم تمہیں مزید دیں گے۔ تو یہ جو دوسری نعمتیں ہیں، یہ بھی تو پروردگار عالم کی نعمتیں ہیں، یہ بھی تو رحم کا نتیجہ ہے، یہ بھی تو انسان پر پروردگار عالم تفضل ہے۔ اب اگر یہاں سمجھ میں آ گیا کہ پروردگار عالم کی نعمتیں دو قسم کی ہیں، ایک وہ نعمتیں ہیں جو بھید بھاؤ کے بغیر ہر ایک کو دیتا ہے، اور ایک وہ نعمتیں جس کے لیے اسٹینڈرڈ معین کیے ہوئے ہیں۔ اگر پروردگار عالم پہلی قسم کی نعمتیں دینا شروع کرے تو اسے رحمان کہتے ہیں، اور پروردگار عالم دوسری قسم کی نعمتیں دینا شروع کرے تو اسے رحیم کہتے ہیں۔ لہذا روایت میں کہا گیا کہ رحمان فی الدنیا رحیم فی الآخرہ، پروردگار عالم دنیا میں رحمان ہے، آخرت میں رحیم ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آخرت میں ہر ایک کو دے گا۔ آخرت میں کسے دے گا؟ جنہوں نے شکر کیا ہے۔ اب یہ جو نعمتیں دے رکھی ہے، کمال سے محبت ہر انسان کے دل میں ہے۔ اب اگر تم نے اس کمال کے آئینے میں اہل بیت کو دیکھا تو تمہیں مزید محبت ہوگی، تمہیں پروردگار عالم مزید اہل بیت کی محبت عطا کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے دل میں جو محبت بڑھ رہی ہے وہ تمہاری محنتوں کا ثمر ہے، وہ بھی پروردگار عالم کی عطا ہے۔ تمہاری محنتوں کا ثمر نہیں ہے، وہ پروردگار عالم کی عطا ہے۔ بس تم نے خوبی ہے کہ تم نے ایک کام کر لیا ایڈیشنل، کہ پہلی نعمت کو تم نے ضائع ہونے سے بچا لیا، تو پروردگار عالم نے تمہیں مزید دیا۔ لہٰذا یہ جو مجلسوں میں آتے ہیں، یہ جو ماتم کرتے ہیں، یہ گریا کرتے ہیں، یہ حقیقت میں اس نعمت کا اظہار ہے۔ آپ دیکھیے، ایک بچہ جو امام باڑے میں آنا شروع کرتا ہے، مجلسوں میں بیٹھنا شروع کرتا ہے، اس کی اہل بیت سے محبت، اور ایک بوڑھا جو مجلسوں میں آتا ہے اس کی اہل بیت سے محبت، زمین کا آسمان فرق ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ابھی سفر کا آغاز شروع کیا ہے، ابھی اس کو ملنا شروع ہو رہی ہیں۔ یہ تو 40 سال سے، یہ تو 50 سال سے، یہ تو 60 سال سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور جو نعمت محبت ملی ہے اس کا اظہار کرتا ہے، تو پروردگار عالم مزید اسے عطا فرماتا ہے۔ ان شکرتم لازیدنکم، بس معنی بالکل واضح ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، جو رحمان ہے، بن مانگے نعمتیں دیتا ہے، جو رحیم ہے، جو اسٹینڈرڈ والی نعمتیں دیتا ہے، دوسرے درجے کی نعمتیں دیتا ہے، سیکنڈ اسٹیپ کی نعمتیں دیتا ہے، وہی پروردگار ہے۔ اور کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہے نا۔ آپ کب سے واہ واہ کر رہے ہیں تو میری تعریف کر رہے ہیں نا، خدا کی تو نہیں کر رہے نا، ہے جی۔ گھر میں اچھی چائے پی ہوگی تو بیگم کی تعریف کی ہوگی، کسی کا اچھا لباس دیکھ لیا وہ لباس کی تعریف کی ہوگی۔ خدا کی تعریف کرتے بھی ہیں ہم،
اگر صحیح لفظوں میں کہیں تو ہم نہیں کرتے خدا کی تعریف. وہ رٹافیکیشن ہوتا ہے جو ہم کر الحمدللہ رب العالمین، وہ معنی کی طرف تو نازل ہی نہیں ہوتے. ہم پریکٹیکلی پروردگار عالم کی تعریف کہاں کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہے، اور مسلمان ہو انسان ہو تمام تعریفیں صرف غیر اللہ کے لیے ہیں. یہ ہمارا عمل یہاں پہ قائم ہے. وہ قرآن مجید کی آیت کا ہم یا تو عمل چھوڑ دیں یا آیت چھوڑ دیں. آیت چھوڑیں گے نہیں، آیت کو سمجھتے ہیں. دیکھیے جناب، یہ بالکل ایسے ہی، بہت جلدی وقت نہیں ہے میرے پاس. اگر آپ کا کوئی شاگرد ہے، آپ ایک اچھے نوح خان ہیں، آپ اچھے سوز خان ہیں، آپ نے ایک شاگرد کو کہا کہ جناب مجھے سکھائیے، آپ نے اس کی تربیت کی اور خوب اس کو آپ نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھنا سکھایا. اب اس کو آپ موقع دے رہے ہیں، آئیں جی محفل زینبیہ کے آ کے افسوس پڑھیے. شاگرد پڑھ رہا ہے، استاد دیکھ رہا ہے. شاگرد مرثیہ پڑھ رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں، استاد کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہا کہ میرا شاگرد کتنا اچھا پڑھ رہا ہے کہ اس کی مرثی میں لوگ گریا کر رہے ہیں. تو آپ جو خوش ہو رہے ہیں اسے خوش ہونا چاہیے نا. کا پروڈکٹ تو میری ہے نا، بنایا تو میں نے ہے نا. اس کی تعریف حقیقت میں میری تعریف ہے. جب دنیا میں کوئی کسی کی کوئی کمال پر پہنچا دے تو اس کی تعریف کو اپنی تعریف سمجھتا ہے. وہ پروردگار عالم جو کریٹر ہے، جو خالق ہے، جو بدیع السماوات والارض ہے، جب کائنات میں کسی شے کی تعریف کی جاتی ہے لہٰذا وہ تعریف حتماً پروردگار عالم ہی کی طرف پلٹتی ہے. آپ حقیقت میں کسی اور کی تعریف کر رہے ہوں گے، آپ کی نظر کسی اور کی طرف ہوگی، لیکن جائے گی تو اس کے خالق کی طرف نا. تو لہٰذا کسی کی تعریف کرتے ہوئے چکی ہے نہیں. نئی جنریشن آ رہی ہے، نئے بچے آ رہے ہیں، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمال ہوتا ہے. آپ یہ سمجھ کے اس کی تعریف کیجئے کہ خدا کی تعریف کر رہے ہیں. آپ کو اس تعریف میں اجر بھی ملے گا، جزا بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا. اس بچے کا دل بھی بڑھ جائے گا. ضروری تو نہیں ہے کہ ہم سب میں کون سا مکمل کمال رکھا ہے. ہم سب عیب دار ہیں، لیکن صرف عیب نہیں ہے ہمارے اندر، کچھ نہ کچھ کمال تو رکھا ہے نا. اس کمال کو جو نظر آتا ہے لوگوں میں اس کو ہائی لائٹ کیجیے، حسد نہ کیجیے. اس کو ہائی لائٹ کیجیے، کیونکہ وہ اگر وہاں پہ بخل کریں گے تو حقیقت میں آپ الٹیمیٹلی پروردگار عالم کی تعریف میں بخل کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کو مخلوق خدا کا کمال نظر نہیں آ رہا ہے. آپ کو مخلوق خدا میں کمال نظر آنا چاہیے کہ یہ کام کیا چیز بندہ خدا ہے. کیا اس میں ایسا ہوگا کہ پروردگار عالم نے اس کو اتنا اچھا گلا دے رکھا ہے کہ یہ ایسے تو نہیں ملتا نا ہر ایک کو. زور بازو کا نتیجہ تو نہیں ہے، اتفاقات تو نہیں ہے، پروردگار عالم نے دے رکھا ہے. تو لہٰذا کسی میں کوئی کمال نظر آئے بے دریک تعریف کیجیے اور عبادت سمجھ کے تعریف کیجیے، کیونکہ خدا کی تعریف ہے. وہ درود پڑھی محمد وآل محمد. تمام تعریفیں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں. کون ہے وہ؟ عالمین کا رب ہے. عالم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جو چیزیں وہ عالم ہے. میں عالم، آپ عالم، پنکھا عالم، چھت عالم، گھر عالم، آسمان عالم، ستارے عالم، سیارے عالم، کہکشاں عالم، دریا عالم، سمندر عالم. اللہ کے علاوہ جو بھی وہ کیا ہے؟ عالم. اور پروردگار عالم پروردگار عالم کا رب ہے. کیا ہے؟ یعنی کہ پروردگار عالم کے علاوہ جو کچھ بھی ہے پروردگار سب کا رب ہے. اور رب کا مطلب کیا ہے؟ تربیت کرنے والا. رب کا مطلب کیا ہے؟ کمال پر پہنچانے والا. وہ ربی ہے نا، تربیت کرنے والا، کمال پر پہنچانے والا. اچھا جی، پروردگار ہر چیز کا عالم ہے. جی ہاں، رب ہے. پروردگار پتھر کی تربیت کرتا ہے تو حجر اسود بنا دیتا ہے، کمال پہ پہنچا دیا. آئیں جی، پروردگار عالم کتاب کی تربیت کرتا ہے تو قرآن بنا دیتا ہے. الفاظ کی تربیت کرتا ہے قرآن پر. آپ جا کے دیکھیے، آپ کو نشانیاں نظر آئیں گی کہ غیر انسانوں میں کوئی ہے جو کمال پر پہنچے ہیں. پانی کربلا کا ہو تو کمال پر نہیں پہنچا ہے. خاک سب خاک ہے، لیکن خاک شفا ہو تو کمال پر پہنچی نہیں پہنچی. تو پروردگار عالم عالمین کا رب ہے، عالمین کی تربیت کرتا ہے. ہاں، دوسری جگہ پر اس کا ثمر کم نظر آتا ہے، انسانوں میں زیادہ نظر آتا ہے. وہاں پر کمال کو پہنچنے والے آپ کو کم نظر آئیں گے، لیکن انسانوں میں آپ کو کمال کو پہنچنے والے بہت نظر آئیں گے. تو یہ جو تربیت کرنے والا ہے، آپ بھی ماشاءاللہ باپ ہیں، اپنے بچوں کی طرف ہیں، تربیت کرنے والے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟
ایک رب جب تربیت کرتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ دو کام ہوتے ہیں اس کے، اپنے مربع علیہ کو زندہ سلامت رکھے، اس کی زندگی کی حفاظت کرے، دوسرا اس کو انہینس کرے، اس میں کمالات کو بڑھاتا جائے۔ بچہ پیدا ہوا، سردی گرمی سے بچا رہے ہیں آپ اسے، بیمار نہ ہو جائے، زندگی کو خطرہ نہ ہو جائے، ٹھنڈا پانی نہیں دیتے، ہوا میں نہیں لے کر جاتے، دھوپ نہیں لگ رہی، حفاظت کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہ باپ میرا وظیفہ ہے، میرا بچہ جیتا رہے۔ پھر اسی بچے کو آپ تربیت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں بھائی؟ بولنا شروع ہوتا ہے تو آپ بولنا سکھاتے ہیں، اس کو مدد کرتے ہیں۔ پہلے جو توتلا بول رہا ہوتا ہے آپ سپورٹ کرتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ تو انہینس کر رہے نہیں کر رہے ہیں؟ اچھا، انہینس کرنے میں جب اس کی ٹانگوں میں پاور آتا ہے، طاقت آتی ہے، تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ چلنے کی مدد کار کرتے ہیں، صوفہ قریب کر دیتے ہیں، اس کے لیے گاڑی قریب کر دیتے ہیں۔ جب کچھ کرنے لگتا ہے تو پھر انگلی پکڑ کے چلنا شروع کرتے ہیں۔ بچہ ہے نا، ٹانگوں میں زور نہیں ہے، آپ باپ ہیں، اس سے آپ پہ بڑا بھروسہ ہے اس کا، آپ انگلی پکڑتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں، اور اچانک سے اس سے انگلی چھڑا دیتے ہیں۔ دھوکہ دیا، آپ پہ بھروسہ کیا تھا، اس نے، اس کے پیروں میں جان نہیں ہے، آپ پہ بڑا بھروسہ کر رہا ہے وہ بچہ، آپ اس کو لے کر جا کے چلتے ہیں اور بیچ راستے میں انگلی اس سے چھڑا دیتے ہیں، بچہ گر جاتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، اعتماد نہیں کرتا ہے پھر آپ اس کو بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، اعتماد دلاتے ہیں، پھر وہ انگلی پکڑ لیتا ہے، پھر آپ اس کو چلاتے ہیں، پھر بیچ منجدار میں اس کو انگلی چھوڑوا دیتے ہیں۔ کرتے ہیں نا یا نہیں کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں اپنے بچے کے ساتھ۔ آپ اپنے ویژن میں نہ دیکھیں، اس بچے کے ویژن میں دیکھیں، آپ پہ بھروسہ ہے، ٹانگوں میں جان نہیں ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بیچ سمندر میں چھوڑ دیا آپ اس کو، گر گیا۔ باپ ہے، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں کروں گا تو چلنا نہیں سیکھے گا، نہیں کروں گا تو چلنا نہیں سیکھے گا۔ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ گرے، بار بار آپ گرنے کا موقع دیتے ہیں اسے، کیا دیتے ہیں آپ؟ بار بار مسلسل اسے گرنے کا موقع دیتے ہیں، انگلی پکڑتے ہیں، چلاتے ہیں اور ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، گرتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، غصہ آتا ہے، آخر میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ اب وہ چڑھاتا ہے، آپ گرا، کھڑا ہے، یہاں وہ کھڑا ہونا شروع ہے تو آپ اس کی جان چھوڑ دیتے ہیں، چل بھائی اب یہ چل پڑا، ہے نا؟ ماں بھی یہ کام کرتی ہے، باپ بھی یہ کام کرتا ہے، کتنی محبت ہے، لیکن اس کو چلانے کے لیے آپ نے کتنی تکلیفوں میں ڈالا ہے۔ پروردگار عالم بھی انسان کو ایسا ہی کرتا ہے، وہ پروردگار عالم انسان کی جب تربیت کرتا ہے نا، تو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے پیغام بھیجواتا ہے کہ دیکھو تمہیں جو ہے وہ دروغ گوئی نہیں کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور پھر صبح سے شام تک جھوٹ بولنے کے موقع دیتا ہے۔ کیا موقع دیتا ہے؟ جھوٹ بولنے کا۔ آپ جھوٹ بولے، گر گئے، پچھتاوا اور غصہ ہے، کھڑے ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، دوبارہ پھر موقع ملنے والا ہے، پھر جھوٹ بولے، پھر گر گئے۔ دن میں 200 مرتبہ آپ کو موقع دیتا ہے پروردگار عالم جھوٹ بولنے کا، اور بار بار گرتے ہو، بار بار گرتے ہو، اور پروردگار عالم اس موقع کو آپ سے چھوڑتا نہیں ہے۔ زندگی کے آخری عرصے تک بھی، آخر موقع تک بھی ہم پروردگار عالم ہمیں مواقع دیتا ہے، غیبت کرنے کا موقع دیتا ہے، جھوٹ کرنے کا موقع دیتا ہے، ظلم کرنے کا موقع دیتا ہے، حرام خوری کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اتنا ہی پروردگار عالم کو نعوذ باللہ ہماری تربیت کا شوق ہوتا تو پروردگار یہ موقع ہی نہیں دیتا ہمیں، جھوٹ کو رکھتا ہی نہیں، حرام خوری رکھتا ہی نہیں، تو ہم تو کمال پہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کمال وہ نہیں ہے، کمال وہ ہے جو اختیار سے ہو۔ انا ہدیناہ سبیلا اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، سچ بولنا بھی تمہیں بتا دیا ہے، جھوٹ بولنا بھی تمہیں بتا دیا ہے، دونوں کیا ہوتے ہیں خود سمجھتے ہو، اور تمہیں موقع دے رہے، اپورچونٹی ہے، یہ موقع ہے، سچ بولو جھوٹ بولو تمہاری مرضی ہے۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ مولانا آپ نے تھوڑا الٹا جملہ کہا ہے کہ پروردگار ہمیں جھوٹ بولنے کا موقع دیتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے ایسے بولیں کہ پروردگار ہمیں سچ بولنے کا موقع دیتا ہے، غیبت نہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ آپ چاہے کان یہاں سے پکڑیں، چاہے کان وہاں سے پڑھیں، پروردگار عالم ہمیں کیا دیتا ہے؟ مواقع دیتا ہے کہ جہاں پہ ہم معجور ہوں، اجر پائیں۔ تو پروردگار کیا بنا؟ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ تربیت کرتے کرتے انسان کو اس کمال پر لے کر جاتا ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم اس انسان کو فرشتوں سے افضل دیکھتا ہے، اور یہی آدمی اپنی تربیت کو بگاڑ دے تو پروردگار کہتا ہے کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل سبیلا، یہ تو چوپائے ہیں، تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ خدا جو انسان کے بارے میں کہہ رہا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین انداز میں خلق کیا، وہی خدا کیا کہتا ہے کہ انسان کیا ہے؟
चौपाया है उनसे भी गया गुजरा है। इतनी अजमत दी थी, इतनी गिरावट दे दी आगे। मामला क्या है? मामला ये है कि तुमने परवरदिगार आलम की दी हुई तरबियत को ज़ाया किया। तुम्हें बार बार सिखाया जा रहा है, तुम्हें समझाया जा रहा है, तुम्हें मौके दिए जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, और फिर तुम कमाल की तरफ पहुँचते हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। रोज़े जज़ा का मालिक है, रोज़े जज़ा का मालिक है। आप अपने घर के मालिक हैं। मैं आपके घर पे आऊँ तो आपकी मर्ज़ी है मुझे घर में आने दें ना आने दें। और अगर आपने एहसान करके मुझे घर में बुला लिया तो आपकी मर्ज़ी है मुझे पानी पिलाएं ना पिलाएं। और अगर आपने पानी पिला ही दिया तो आपकी मर्ज़ी है मुझे चाय पिलाएं ना पिलाएं। और अगर आपने चाय पिला ही दी तो आपकी मर्ज़ी मुझे खाना खिलाएं ना खिलाएं, है ना? आपका घर है, आप उस घर के मालिक हो। आप पे लाजिम तो नहीं है कि आप कुछ करो, आप पाबंद नहीं हो किसी के, आपकी मर्ज़ी चलेगी, आपका घर है। वो क़यामत के दिन परवरदिगार आलम उस रोज़ का मालिक है, उसकी मर्ज़ी चलेगी, जिसे चाहे जन्नत में डाले, जिसे चाहे जहन्नम में डाले। मुझे से गुनाहगार को परवरदिगार आलम जन्नत में डाल दें, उसकी मर्ज़ी है। कौन रोकने वाला है? यहाँ तक तो अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ तक अच्छा लगते लगते एक और बात पूरी हो गई। वो क्या हो गई कि बाद लोग हम भी तो यही कहते हैं कि परवरदिगार मर्ज़ी का मालिक है, रोज़े जज़ा का मालिक है, उसकी मर्ज़ी है, यज़ीद को जन्नत में डाल देगा, क्या मसला है? जब अपनी शफाअत की बात हो रही थी तो हमें मज़ा आ रहा था, अब जैसे यज़ीद की बात हो रही है तो हमें गुस्सा आ रहा है ना? बात को समझने की ज़रूरत है। भाई परवरदिगार आलम रोज़े जज़ा का मालिक है, लेकिन वो आदिल भी तो है, वो आदिल भी तो है। उसकी अदालत का तकाजा है कि बाअमल को जहन्नम में नहीं डालेगा, लेकिन वो अदालत का तकाजा है, उसके बावजूद रोज़े जज़ा का मालिक है, वो बेअमल को जन्नत में डाल सकता है ना? मामला फिर अटका हुआ है। बाअमल को जहन्नम में नहीं डालेगा, लेकिन जहन्नमी को अगर जन्नत में डाल दे तो परवरदिगार आलम की अदालत में असर नहीं पड़ता। हाँ, बात तो सही है, लेकिन तुम कुरान थोड़ा सा पढ़ा करो। खुदावंद मुताल कुरान में कहता है इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन। खुदावंद मुताल ज़ालिमों की हिदायत नहीं करता। जो खुदा ज़ालिमों को हिदायत नहीं करता वो खुदा ज़ालिमों को जन्नत में ले जाएगा। जो परवरदिगार आलम खुद कहता है कि मैं ज़ालिमों की हिदायत नहीं करता, तो क्या ज़ालिमों को जन्नत में ले जाएगा? तो लिहाजा छोटी छोटी बातें देखकर एक चीज़ पकड़कर मत दावे करने लगो कि तुम्हें कुछ आ गया है। दीन को समझो, परवरदिगार आलम को जानते क्या हो? परवरदिगार आलम की शनाख्त उसके नाम से नहीं है, उसकी सिफात से है। मैंने शुरू में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि परवरदिगार आलम आदिल है और रोज़े जज़ा का मालिक है, वो ज़ालिमों की हिदायत नहीं करता। अब अगर तुम्हें बड़ा शौक़ है यज़ीद के साथ रहने का, तो ये मत कहो खुदा से कि खुदा तो जन्नत में यज़ीद को ले जा। तुम ये कहो खुदा जन्नत हमें यज़ीद के साथ रख। अब खुदा की मर्ज़ी है जन्नत में यज़ीद के साथ रखे या जहन्नम में यज़ीद के साथ रखे। हमें पता है तुम कहाँ जाने वाले हो, क्योंकि परवरदिगार आलम हर चीज़ को उसी के साथ रखता है जिसके साथ वो रहना चाहते हैं। जिसके साथ रहना चाहते हैं, हमारा दिल अहले बैत के साथ है तो परवरदिगार आलम हमें अहले बैत के साथ महशूर फरमाएगा। ये हमारी ख्वाहिश भी है, ये हमारी तमन्ना भी है, हमारी दुआ भी है। और अगर तुम्हारी ख्वाहिश और तुम्हारे तमन्ना ये है कि परवरदिगार आलम तुम्हें यज़ीद के साथ रखे, हम आमीन कह देते हैं भैया। हमारा आमीन तुम्हारे लिए है कि खुदा तुम्हें यज़ीद के साथ रखे, जहाँ यज़ीद जाए वहाँ तुम जाओ। अब ये हम तय नहीं करते जन्नत है या जहन्नम है, खुदा को तुम जहाँ रखना होगा वहीं रखेगा, लेकिन रोज़े जज़ा का मालिक है, मालिकी यौमिद्दीन। ये जो 4 आयतें पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। कुरान मजीद कलाम है। क्या है? कलाम है। और कलाम में 2 अफराद होते हैं, एक बोलने वाला होता है, एक मुखातब होता है, और एक वो होता है जिसके बारे में बात होती है। मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, जनाब मेरा एक दोस्त है जिसका नाम अली है, तो मैं मुतकल्लिम हो गया, मुखातब हो गया, अली हो गया, 3rd पर्सन गायब। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अली के बारे में बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, तो मैं बात किससे कर रहा हूँ? अल्लाह से तो नहीं बात कर रहा हूँ, अल्लाह तो 3rd पर्सन है। बात किससे कर रहा हूँ? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर खुदा से बात कर रहा हो तो क्या कहता? तमाम तारीफ़ें तेरे लिए है। ये तू का लफ्ज़ आता, नाम नहीं आता, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वो, अर्रहमानिर्रहीम वो, मालिकी यौमिद्दीन वो। तो तय करो ना कि कुरान मजीद की जो आयत है मुखातब कौन है, किससे बात कर रहे हो?
ہواؤں سے بات کر رہے ہو، قرآن مجید کو تلاوت کر رہے ہو، کلام خدا ہے تو کلام خدا کا کوئی نہ کوئی تو مخاطب ہوگا نا. تو تھوڑا سا لطف لیجیے، اپنی نمازوں کو تھوڑا سا اور اوپر کی طرف لے کر جائیے، کیونکہ یہ سورہ تو روز پڑھتے ہیں ہم. کبھی یہ سوچئے کہ آپ یہ آیتیں اللہ کے رسول کو سنا رہے ہیں. یا رسول اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. یا رسول اللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یا رسول اللہ، وہ روز جزا کا مالک ہے. یا رسول اللہ، وہ رحمان الرحیم ہے. مزہ آ رہا ہے. اب آپ کا مخاطب طے ہو گیا ہے نا. کبھی آپ گفتگو کیجیے حضرت امیر سے، یا علی، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تمام تعریفیں یا علی اللہ کے لیے ہیں. وہ یا علی اللہ رحمان الرحیم ہے. اب سمجھ میں آتا ہے مدح سرائی کر رہے ہو خدا کی کن کے سامنے؟ ان کے سامنے کرو گے نا خدا پرست ہیں. بھائی تم اگر کسی اچھے نوا خان کی تعریف کرنا چاہتے ہو تو اس کے فین سے کرو گے نا، جو سب سے اچھا فین ہوگا اس سے کرو گے نا. تو پروردگار عالم کی تعریف کرنی ہے تو پروردگار عالم کے سب سے اچھے فین کون ہیں؟ سب سے بہتر فین کون ہے؟ اہل بیت کا گھرانہ. اس سے بہتر کوئی لا سکتے ہو خدا کا فین؟ اب ذرا سے اپنے گفتگو کے معیار کو اس انداز میں تبدیل کر کر کے دیکھیے. کبھی جناب سیدہ سے گفتگو کیجیے، کبھی امام حسن سے گفتگو کیجیے، کبھی امام حسین سے گفتگو کیجیے. آپ کو ایک ان آیات کی تلاوت کا ایک مزہ اور ایک شیرینی آنا شروع ہو جائے گی. آپ کو لغو باتیں نہیں لگیں گی، آپ کو لفظوں کا جو ہے ہیر پھیر نہیں لگے گا، بلکہ یہاں پہ معانی پیدا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب بات کیا کر رہے ہو. یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ 4 آیتیں ہم کسی سے بھی مخاطب کر سکتے ہیں، لیکن خدا سے خطاب نہیں ہے. خدا کے بارے میں ضرور ہے، لیکن اس کے بعد جب آیت آئی وہاں کہا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. بات ہی بدل گئی. جو خدا جب تک ابھی تک غائب تھا اب سیکنڈ پرسن بن گیا. اب باقاعدہ خدا سے گفتگو ہو رہی تو ہمیں سکھایا جا رہا ہے. دیکھو بھائی، خدا کی بارگاہ میں جانے کا بھی کوئی پروٹوکول ہے. ATM مشین نہیں، کارڈ ڈالو بٹن دباؤ پیسے نکال لو. پروردگار عالم ATM مشین کی طرح سے نہیں، اس کی بارگاہ میں اگر تمہیں جانا ہے تو پروٹوکول ہے. تھوڑی معرفت تو حاصل کرو، اظہار معرفت تو کرو. یہ تو کہو کہ وہ اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، تمام تعریفیں صرف اسی کی ہیں، وہ رب العالمین ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے. جب اتنی معرفت ہو جائے گی تو تمہیں اجازت ہے کہ اب بات بھی کر سکتے ہو. کسی سے گفتگو کرنے کے لیے کچھ شناخت تو ہونی چاہیے نا. انجان سے گفتگو کیسے ہوتی ہے؟ تو اب جب پروردگار عالم سے انجانیت اجنبیت دور ہوئی اور کچھ شناخت پیدا ہوئی تو اجازت مل گئی. کہا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگارا، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. دیکھیے بھائی، عبادت کا مطلب مصلی پہ کھڑے ہو کر رکوع سجود و خضوع صرف عبادت نہیں ہے، وہ عبادت کا ایک مصداق ہے. عبادت تو حقیقت میں یہ کہلاتی ہے کہ جس کا حکم تم پر چلے، جس کا آرڈر تم پر چلے تم اس کے بندے ہو. جس کا آرڈر تم پر چلے تم اس کے بندے ہو. اب جا کے دیکھیے کربلا میں اور کوفہ میں جا کے جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم جو ہے مفتی ہیں، انہوں نے قتل حسین پر دستخط کر دیے. کہا کیوں کر دیا؟ کہا ابن زیاد کا ڈر تھا. تمہارا رب کوئی اور ہے نا، تم خدا کی بندگی نہیں کرتے ہو، ابن زیاد کی بندگی کرتے ہو. کہ یزید کا خوف تھا. تو تمہارا رب کون ہے؟ یزید ہے. تو یہ بدلہ نہیں، آج حکومت ہوتی ہے، آج کچھ اور ہوتا ہے. تو جس کا حکم چلتا ہے بندگی اس کی ہوتی ہے. بنیادی طور پر جس کا آرڈر لیا جا رہا ہے بندگی اسی کی ہوتی ہے. تو لہٰذا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم، ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. قرآن مجید ہمارا قرآن ہے اور یہ آیتیں ہمارا قرآن جو ہے وہ 40 پاروں کا نہیں، 30 پاروں کا جو مسلمان پڑھتے ہیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمارے دوستوں کو برا لگتا ہے کہ بھئی تم لوگ آیت پڑھتے تو ہو لیکن عمل نہیں کرتے. کیا ہو گیا بھیا؟ کہ تم لوگ یہ عالی مدد کہتے ہو نا. اب پورے شہر میں اسٹیکر لگائے ہوئے ہیں، صرف یا اللہ مدد، صرف یا اللہ مدد، صرف یا اللہ مدد. کس کے لیے؟ تمہارے لیے لگایا ہوا ہے، کیونکہ تم لوگ یہ عالی مدد کہتے ہیں. اب اس کو سمجھ میں نہیں آتی، اس کو برا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ عالی مدد کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے علی کو ویسا ہی دیکھتا ہے جیسے وہ اپنے بنائے ہوئے خلیفہ کو دیکھتا ہے. اس کو بیچارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، غریب کو، کہ جس کو وہ خلیفہ مانتا ہے اس نے بنایا ہے اور پھر مانتا ہے.
یہ عرب بدیوں سے بدلا نہیں ہے. عرب بدو اپنے خدا بناتے تھے, پرستش کرتے تھے, کھا جاتے تھے. تو جب توحید آئی تو خدا بنانا چھوڑ دیا, تو پھر کیا بنائے؟ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے, بولنے کی اجازت نہیں ہوتی ساری باتیں. تو وہ جب اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ کیا دیکھتے ہیں, یار اس کو تو ہم نے خود بنایا ہے, ہمارے ووٹ سے تو بڑا بنایا ہے, اب کیسے جا کے مانگے؟ اب کیسے مانگے؟ کہا نہیں مانگ سکتے, شرک ہے, بری بات ہے. صحیح کہتے ہو, بالکل ٹھیک ہے, لیکن جس کو ہم مانتے ہیں نا اس کو ہم نے بنایا نہیں. ہم کسی ایسے کو نہیں مانتے جس کو ہم نے بنایا ہو, ہم صرف اسی کو مانتے ہیں جس کو خدا نے بنایا ہے. ہم صرف اسی کو مانتے ہیں جس کو خدا نے بنایا ہے. تو خدا نے علی کو ولی بنایا ہے. اب اگر ہم یا اللہ مدد کہیں جب بھی خدا کے پاس ہیں, اور جب ہم یا علی مدد کہیں جب بھی خدا کے پاس ہیں, تو لہذا کہ ہم یا اللہ مدد کریں یا علی مدد کریں, ہم علی کو خدا کا بندہ ہی مانتے ہیں, خدا کا ولی ہی مانتے ہیں, اور خدا ہی کے حکم سے ہم علی سے مدد مانگتے ہیں, جو خدا یہ کہتا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, اللہ کے پاس وسیلہ لے کر آؤ. تو علی سے بہتر وسیلہ کہاں سے لائیں گے؟ علی کو تو ہم نے تو نہیں بنایا ہے, ہم ایسے علی کو مانتے بھی نہیں ہیں جس کو ہم نے بنایا ہو. ہم اسی علی کو مانتے ہیں جس کو خدا نے ولی بنایا. اس کے علاوہ کسی علی کو نہیں مانتے. ہم نے اپنا امام نہیں بنایا, ہم نے تو خدا کے بنائے ہوئے انتخاب کو مانا ہے. شیطان کی مصیبت بھی یہی تھی کہ اس نے خدا کی نہیں مانی. اب تمہاری مصیبت بھی یہی ہے کہ تم نے خدا کی نہیں مانی. بات تو ایک ہی ہے, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایک پروردگار ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے وی مین اٹ, ہمارا مراد یہی ہے کہ ہم صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے. وہ اور بات ہے کہ تمہیں اللہ میں, علی میں اللہ نظر نہیں آتا, اور ہم علی کو اللہ کے بغیر دیکھتے نہیں ہیں, کیونکہ علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ, علی اللہ کا ولی ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. یہ جو ہم کہتے ہیں حقیقت میں کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ علی اللہ کا ولی ہے, علی رسول خدا کا وصی ہے, اور ولی رسول خدا کا بلا فصل خلیفہ ہے. لہذا اسی وجہ سے ہم علی کے پاس جاتے ہیں. اب مانگنے کے ڈھنگ بھی الگ الگ ہوتے ہیں. خدا سے مانگنا ہے, نماز پڑھی, آپ نے کہا پروردگارہ رزق کی تنگی ہے, رزق میں اضافہ فرما دیجیے. آپ نے دعا مانگی, ہم نے اللہ امین نے کہہ دیا, خدا سے مانگ لیا ہم نے, تھوڑا سا ورژن ایڈوانس ہو گیا. نماز پڑھی, فارغ ہوئے, الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا رزق میں اضافہ فرما دے. اب پروردگار کو واسطہ دیا, کہا کہ پروردگار تمہیں ان کا واسطہ رزق میں اضافہ فرما دے. یہ ایڈوانس ورژن ہو گیا. اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ورژن ہو گیا, ہم ذریعے امام حسین پہ گئے اور کہا مولا حسین بچہ دے دیجیے مجھے. تو کیا مولا حسین سے مانگا یا خدا سے مانگا؟ اب چاہے حسین کی ذریعے سے چمٹ جاؤ, علی کے ذریعے سے چمٹ جاؤ, اور وہاں سے مانگو تب بھی خدا سے مانگا. خدا سے بات کرو, واسطہ ان کا دو تب بھی خدا سے مانگا, ان کا واسطہ نہ دو تب بھی خدا سے مانگا. یہ سب کے سب مانگنے حقیقت میں پروردگار عالم سے مانگنے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہم شرک کر رہے ہیں, بدعت کریں, کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو عین عبادت ہے, کیونکہ ان کو پروردگار عالم نے اپنا ولی بنایا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اے پروردگارا تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. دنیا یہ ترجمہ کرتی ہے, بھائی بچے کی جان لوگے, کہتا ہے کہ اللہ ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, تمام تعریفیں اس کے لیے ہے, رب روز جزا کا مالک ہے, رب العالمین ہے, اسی کی عبادت کرتے ہیں, اسی سے مدد مانگتے ہیں. تو کیا آپ ہدایت پہ نہیں ہیں؟ یہ گمراہ ہے کیا؟ ہدایت پر ہی ہے نا. تو اب یہاں پر آ کے مانا یہ نہیں ہوگا کہ پروردگار ہمیں راہ راست کی ہدایت دے, مانا یہ ہوگا پروردگار تیرا احسان ہے, ہدایت پر پہنچا دیا, ہدایت پر رکھیو, ہدایت پر ہمیں رکھیو. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں دی. بھائی یہ امام باڑے اور گھر کے درمیان جو آپ کا راستہ ہے,
اور اپنے گھر جائیں گے تو کہیں گے نا کہ میرے گھر کا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے. گھر سے دفتر جائیں گے تو کہیں گے یہ میرا راستہ ہے. دفتر سے گھر آئیں گے تو میرا راستہ ہے. کہ مالک ہو، آپ کے ابا جان نے بنایا ہے راستہ؟ نہیں تو وہ راستے پہ ہم چلتے ہیں سر، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں. اس سے کیا رابطہ؟ جو 2 دن چلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر پروردگار عالم نے نعمتیں دی. وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. اور علی ابن ابی طالب وہ نہیں ہیں جو کسی کے بنائے ہوئے راستے پہ چلے. وہ جب چلتا ہے تو راستہ بنتا چلا جاتا ہے. وہ مالک ہے اس راستے کا، اس راستے کا کریٹر ہے. تمہیں راستے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، تم علی کے پیچھے پیچھے چلو. اسی لیے تو کہا گیا علی مع الحق والحق مع علی دارا حیث یدور. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. حق وہاں گھومتا ہے جہاں علی گھومتا ہے. لہٰذا تمہیں حق ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، تم علی کو چمٹے رہو، حق تمہارے پیچھے پیچھے چلا آئے گا. اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ صراط مستقیم کی ہدایت دے. علی ابن ابی طالب کی ہدایت دے. صراط مستقیم کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے. صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں دی. تو نعمتیں کس کو نہیں دی ہے خدا نے؟ کوئی ایسا ہے جس کو نعمت نہ دی ہو؟ کوئی ہے؟ مخلوقات خدا میں کوئی ایسا ہے جس کو نعمت نہ دی ہو؟ تو مانا ہی بے مانا ہو گیا. ان لوگوں کا راستہ جس کو نعمتیں دی تو سب کے راستے لے لیں؟ نہیں بھائی، نعمتوں سے مراد چھوٹی موٹی نعمتیں نہیں ہیں. نعمت عظمیٰ کی بات ہو رہی ہے، جس کو ولایت ملی ہے، جس کو امامت ملی ہے، جس کو بستر رسول پہ سونے کا شرف ملا ہے. لہٰذا ان عام نعمتوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ نعمت عظمیٰ کی بات ہو رہی ہے. عام نعمتوں کی بات ہو تو فرعون کو بھی ملی ہیں، تو کہ فرعون کے راستے میں چلو گے؟ بلکہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کو پروردگار عالم تو نے نعمت عظمیٰ دی ہے. بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، عظیم عظیم نعمتیں دی ہیں، جن کے سامنے یہ چھوٹی نعمتیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. وہ نعمتیں خدا نے کس کو دی ہیں؟ کسی اور کو نہیں دی ہیں اہل بیت کے سوا. وہ نعمت عظمیٰ پروردگار عالم نے صرف اہل بیت علیہ السلام کو عطا کی ہیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تو غضبناک ہوا، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ. کن پر خدا غضبناک ہوا؟ آپ جا کے دیکھیے، روایت کہتی ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی فمن ابغضها فقد ابغضنی. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے مجھ محمد کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا. اب تاریخ میں دیکھ لو کہ فاطمہ جس سے غضبناک ہے اس کے راستے میں بالکل نہیں چلنا. وہ راستے تمہارا ہے ہی نہیں. وہ راستے سے بچ کے رہو. وہ گمراہوں کا راستہ ہے، وہ مغضوب علیہم کا راستہ ہے. پروردگار عالم سے دعا کرو کہ پروردگار اس راستے سے دور سے سلام، اس کے قریب بھی مت جانے دیجیے ہمیں. اس راستے پر ہرگز مت لے کر جانا. لیکن اس راستے کے چلنے والے کم ہیں کیا؟ کم ہیں کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کم ہیں؟ بہت ہے. تو لہٰذا کثرت سے دھوکہ مت کھانا، دھوکہ کثرت سے مت کھانا. بس میں نے گفتگو تمام کی، باتیں بہت تھیں لیکن وقت کی گنجائش کو دیکھتے ہوئے مصیبت کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سیدہ نے اپنی شہادت سے کچھ دن پہلے جناب زینب کو بلوایا اور کہا کہ بیٹی یہ کرتا حضرت ابراہیم کا کرتا ہے، یہ اپنے پاس سنبھال کر رکھیے. جب میرا حسین تم سے اس کا تقاضا کرے نا تو حسین کو دے دینا، اور سمجھ لینا کہ حسین 1 گھنٹے کا مہمان ہے. اب زینب کے ہاتھ میں ماں نے کرتا دیا ہے ابراہیم نبی کا، لیکن زینب نے بھائی کا کفن سمجھ کے سنبھالا ہے، کیونکہ ماں نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ 1 گھنٹے کا مہمان ہوگا. اب زینب بتاتی نہیں ہے بھائی کو، اور حسین نے عاشور کے دن زینب سے سوال کر ہی دیا. اب یہ نہیں کہا کہ اماں نے جو کرتا رکھوایا تھا وہ مجھے دو. بہن زینب کوئی پوسیدہ لباس لا کر دے دو، کوئی پرانا لباس لا کے دے دو، میں اپنے تن پہ پہن لوں گا تاکہ اگر شہادت کے بعد مجھے لوٹا جائے تو میرے تن پہ کچھ لباس رہے. بہن زینب سمجھ گئی کہ بھائی کس کرتے کی بات کر رہے ہیں.
وہ کرتا حضرت ابراہیم کا جناب زینب نے مولا حسین کو دیا. مولا حسین نے کرتا زیب تن کیا, مقتل میں گئے, فاطمہ کا لال شہید ہو گیا. اور شام غریبہ کے بعد وہ منظر آیا کہ تن سے صرف لباس نہیں گیا بلکہ سر بھی جدا ہو گیا. اجرکم اللہ, مطلب غم نہ دے. 11 محرم کو جب یہ بیوی مقتل سے گزری نا, ایک مرتبہ اس لاشے پہ آئی ہے مولا حسین کے, تو مولا حسین کی لاشے پہ آنے کے بعد پتھروں کو ڈھیلوں کو الگ الگ جدا جدا کیا ہے. ایک جملہ کہا ہے اپنے بھائی سے, انت اخی و امی, کہ تم ہی میرے بھائی جان ہو, کہ تم ہی میرے اما جائے ہو, کہ تم ہی میرے بھائی حسین ہو. زینب حسین کو پہچان نہ سکی, لیکن زینب نے جس حال کو حسین پہ دیکھا ہے نا, حسین کے تن پر کرتا نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ بہن اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ سفر پہ روانہ ہو گئی. یہ سر کوفہ بھیجا گیا اور جناب زینب 11 محرم کو کوفہ سے, کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئی. جب وہاں پہنچی نا تو منظر یہ تھا کہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ یہ جو اسیر آ رہے ہیں نا, ان کے استقبال کے لیے ان سروں کو بھیجا جائے. وہاں سے اسیر آ رہے تھے, یہاں سے سر آ رہے تھے. ایسا لگتا تھا جیسے بھائی اپنی بہن کا استقبال کر رہا ہو. بہن تم کوفے کی شہزادی ہو, تمہیں لینے کے لیے تمہارا بھائی آیا ہے. ارے جناب زینب کے استقبال کے لیے عباس علمبردار کا سر آیا, علی اکبر کا سر آیا, ارے حسین کا سر آیا, اور تو اور ننا علی اصغر بھی نیزے پہ بلند چلا آتا ہے. ارے پھوپھی زینب آئی ہو کوفہ میں, ارے کوفہ دیکھو تمہارا شہر. اجرکم اللہ. کوفہ میں پہنچ گئے نا, تو کوفہ سے یہ اسیر دوبارہ شام پہنچے. شام پہنچنے کا طریقہ یہ تھا کہ جب سفر کرتے تھے نا, تو جب کبھی کسی شہر سے ان کا گزر ہوتا تھا نا, تو لئیم نیزوں پر سروں کو بلند کر دیتے تھے اور نیزوں کو پورے شہر میں دندناتے ہوئے گھومتے پھرتے. اور جب شہر سے باہر نکلتے نا تو صندوق میں بند کر دیتے. باپ سے محبت کرنے والی بیٹی اپنی یتیمی کو یاد کرے, اور جب بار بار اسے اپنے باپ کا سر دکھایا جائے تو بیٹی کی کیفیت کیا ہوگی, بہن کی کیفیت کیا ہوگی. تمام سفر میں جناب سکینہ, جناب زینب رویا کرتی تھی. جب روتی تھی نا تو ظالم تعزیانے لگایا کرتے تھے اور نیزوں کی انی پشت پر چبھویا کرتے تھے. یہ کربلا کی طرف یہ سفر پہنچا ہے. کربلا سے جو روانہ ہوئے تھے شام پہنچے. شام پہنچنے کا رہائی ملی نا, تو ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا یزید سے, جو تم نے مجھ سے کہا تھا نا کہ میری 3 خواہشیں پوری کرو گے. ایک خواہش یہ ہے کہ جو ہمارا سامان لوٹا گیا ہے نا وہ ہمیں واپس پلٹا دو. جو سامان پلٹا ہے تو معلوم ہے کیا ملا, جناب سیدہ کا چرخا ملا, جناب سیدہ کا مکھنا ملا, جناب سیدہ کا لباس ملا, جناب سیدہ کی چرخی ملی, چکی ملی, لیکن نہیں ملتا کہ حسین کا کرتا بھی ملا. یہ اسیر کربلا سے روانہ, دمشق سے روانہ ہوئے اور کہاں پہنچے ہیں, کربلا میں پہنچے. جیسے ہی کربلا پہنچے تو وہاں ایک کرتے کا تذکرہ ملتا ہے. جناب زینب نے اپنے آپ کو بھائی کی قبر پہ گرا دیا اور کہا کہ السلام علیکم نبی اللہ, ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول آپ کو میرا سلام ہو. اے بھائی میرا سلام قبول کیجیے. بھائی زینب آپ سے شرمندہ ہے, آپ کی امانت شام میں رہ گئی, زینب یہاں آ گئی سکینہ تنہائیوں میں. ارے زینب روتے روتے اپنے آپ کو بھائی کی قبر پہ گرایا اور کہا بھیا آپ کے جانے کے بعد ایسی ایسی مصیبتیں آئیں, اگر نامحرم نہ ہوتے تو زینب اپنی پشت سے کرتا بلند کرتی اور تمہیں دکھاتی کہ میری پشت کا کیا حال ہے. اجرکم اللہ. 3 دن تک ماتم کیا اور ماتم کرنے کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے کی طرف پہنچا ہے. جب مدینے کے قریب پہنچے نا تو مولا سید سجاد نے بشیر بن نعمان سے کہا کہ تم جاؤ, تمہیں شعر آتا ہے تو مدینے والوں کو بتاؤ کہ ہم لٹ کے آ رہے ہیں. جب مدینے کے قریب پہنچے نا تو بیویاں مدینے میں داخل ہوتے ہوئے کہتی ہیں یا مدینہ تو جدنا لن تقبلنا, اے دانا کے مدینہ ہمیں قبول مت کرنا. ہم جب یہاں سے گئے تھے تو ہمارے ساتھ حسین تھے, عباس تھے, اکبر تھے, قاسم تھے, اور محمد تھے, بنی ہاشم کے 18 جوان ہیں. آج پلٹ کر آئے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے, نہ عباس ہے, نہ علی اکبر ہے, نہ قاسم ہے. یہ کہتے کہتے بیویاں مدینہ میں داخل ہوئی ہیں. ارے جناب زینب مدینہ پہنچتے ہی
گئی نانا کی قبر پہ گئی ہے، نانا کو سلام عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، نانا آپ کو سلام ہو، نانا آپ کی زینب شام سے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے دامن میں ہاتھ ڈالا، ایک خون آلود کرتا نکالا، نانا آپ کے لیے میں سوغات لائی ہوں، ارے میرے حسین کا کرتا لے کر۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ باہلا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، باہلا ان آہوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، باہلا ان آنسوؤں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، تمام مومنین کو تمام اطباء عالیت خصوصیت سے کربلا معلیٰ کی زیارت کا شرف ہر سال عطا فرما، باہلا اپنی آخری اجرت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، میں ان کا عوان انصار میں شامل فرما،